شروعات میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ گرد و غبار سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ دھواں ارد گرد پھیلا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے، ترکوں کے قدموں سے لرزنے والی یہ سرزمین جسے ہم نے خون بہا کر اپنا وطن بنایا۔ اگلے منظر میں خواتین پیچھے پلٹتی ہیں تو انہیں عثمان صاحب آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سب بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور عثمان صاحب لوگوں سے کہتے ہیں، ہمیں غداری سے وطن سے نکالنے والوں کے لیے یہ زمین قبر ثابت ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں التوگا زمین پہ لیٹا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ نشانات تلاش کر رہا ہے۔ کائی قبیلے میں صوفیہ اور بیگم آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ اولوگان تلوار بیچ میں لا کر انہیں روک دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب بورسا کے اکھاڑے میں تیر مار کر ایک زوردار دھماکہ کر دیتے ہیں۔ دھماکے سے کافر دور دور جا گرتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ ہرستوں کے ساتھ لوکاس کی لاش کے پاس موجود ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا کے اکھاڑے میں عثمان صاحب نیزہ اولوگان اور البائی کی جانب پھینک دیتے ہیں، جو اولوگان کے پاس سے ہوتا ہوا البائی کو جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے البائی کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں التوگا نے جیرکتائی کو دبوچا ہوتا ہے۔ جیرکتائی اس سے کہتا ہے، آج لوکاس اور کل اولوگان، گہرا تنگ ہو رہا ہے التوگا۔ ادھر قرارگاہ میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں۔ الجن کو پریشان دیکھ کر ہولوفیرا کہتی ہے، اپنے ذہن میں برے خیالات نہ لاؤ، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کائی قبیلے کے زندان میں ہم دیکھتے ہیں کہ التوگا جیرکتائی پہ وار کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی کے ہاتھوں دبوچا ہوا غازی بابا بابا پکارتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے، ہماری منزل واضح ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیمے میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف منگولوں نے بہت سے ترک لوگوں کو قیدی بنایا ہوتا ہے۔ بزرگ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ منگول انہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ریاست پر منڈلاتے ہوئے ان سیاہ بادلوں کو ختم کریں گے، ہم سوغوت واپس لیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے سوغوت سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے ارد گرد منگولوں کی بہت سی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ جنگل میں بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران ہی بازنطینی سپاہی بالا خاتون کو گھیر لیتے ہیں، جبکہ صوفیہ کی تلوار حلیمہ کے گلے پر چلی جاتی ہے۔ وہاں سے سامنے آنے والی بیگم کہتی ہے، تم نے بڑا شکار پکڑا ہے صوفیہ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ہولوفیرا فاطمہ اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف منگول لوگوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون بھی منگولوں کی قید میں ہوتی ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے، میں اپنا قبیلہ اور اپنے لوگ سب واپس لوں گی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں خیمے کے اندر موجود ہیں۔ بالا خاتون کی آواز گونجتی ہے، تم میری محبت کو کبھی چھین نہیں سکو گی بیگم۔ ناظرین، اس کے بعد ہم قبیلے کے زندان میں دیکھتے ہیں کہ بیگم بالا خاتون پہ حملہ کرتی ہے تو بالا خاتون اسے گلے سے دبوچ لیتی ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں، انتقام کی آگ میں دہاری ہماری تلواریں کفار کے سینے میں دہکتے انگارے کی طرح اتریں گی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے ساتھی بورسا میں بازنطینیوں کو قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ ٹریلر کے آخری منظر میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں، ترک نہ جھکیں گے نہ گریں گے، پوری دنیا کو یہ بات دوبارہ بتائیں۔ یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ کا ٹریلر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ٹریلر؟ لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ شاندار ہونے والی ہے۔ بورسا میں جنگ، جنگل میں جنگ، بالا خاتون اور بیگم کے درمیان لڑائی تو کافی دلچسپ ہونے جا رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔